کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں تم اپنے اعمال نامے، قیامت کے دن اور خدا پہ نہ چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اسی چوک پر قاتلوں کا خون بہا ہے، اسی چوک پر پکڑ کر انہیں سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسمیک گروپ مارکیٹنگ اینڈ سیلز سی ای او طیب اعجاز آپ سب سے مخاطب ہے، اور اپڈیٹ کرنا چاہوں گا تمام تر اپنے ویورز کو، تمام تر سبسکرائبرز کو، تمام تر دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ اس وقت پاکستان فلڈس کی مشکل ترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایک بدترین صورتحال ہے، اسپیسیفکلی انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب اور اب کے پی کے کی جانب بھی، اور بہت بہت برے حالات ہیں۔ اس ویلاگ کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے شعر پڑھا، وہ شعر جو ہے وہ ایز اے قوم ہماری انڈیویجویلٹی اور ایز اے قوم ہمارے جو فرائض ہیں ان پہ ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آفت ہے، کوئی شک نہیں، خدا کی آفت ہے، خدا کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، آتی ہیں قوموں پہ، آتی ہیں، اکثر آتی ہیں، مشکل وقت آتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے ہمارے دین میں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا مطلب انجینئرنگ، علم حاصل کرنے کا مطلب نالج، ایکسپیریمنٹس۔ دنیا آگے اس لیے بڑھ گئی بیکاز انہوں نے اس چیز کو جانا کہ علم حاصل کرنا ہے، نالج گین کرنی ہے۔ نالج تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، اینڈ وین یو ہیو نالج، جب آپ کے پاس نالج ہے، یو کین میک سم تھنگ، یو کین گین سم تھنگ۔ دنیا میں تمام چیزیں آتی رہتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان کس لیے آیا تھا؟ انسان اسی لیے آیا تھا کہ وہ علم حاصل کرے، کھوجے، تحقیق کرے، مشکوک بنے، چیزوں کے بارے میں دیکھے، سوچے، پرکھے، ایکسپیریمنٹس کرے، اور جب کبھی ایسی آفت خدا کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو اسی زمین پر رہتے ہوئے، اسی زمین کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اسی آفت کو کنٹرول کرنے یا مینیج کرنے کے لیے یہیں پہ موجود علم اور یہیں پہ موجود جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کر کے اس پرٹیکولر چیز کو استعمال کرے اور اپنے آپ کو آفتوں سے بچائے۔ اسی تو سے ہی تو کہتے ہیں واٹر مینجمنٹ، اسی چیز کو تو کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اسی چیز کو تو کہتے ہیں ارتھ کوئک مینجمنٹ۔ ارتھ کوئک تو آنا ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، آتا ہے ہمیشہ، لیکن جب کبھی بھی آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سائنس ہے جس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کھوجنا ضروری ہے، نالج گین کرنا ضروری ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں، ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا میکینزم تیار کیا جاتا ہے تاکہ جب ارتھ کوئک آئے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اسے بچنا کیسے۔ یہی تو ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہی تو وہ بات ہے، یہی تو وہ ریالٹی ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہم نے بھی تو علم حاصل کرنا تھا نا۔ ہم نے بحیثیت قوم کیا کھڑا کر دیا آج تک کہ ایٹ لیسٹ ہم نیچرل ڈیزاسٹر سے نپٹنے کی بجائے ایٹ لیسٹ مینجمنٹ ہی کر سکیں۔ ہم تو مینجمنٹ ہی نہیں کر پا رہے، نپٹنا اور کاؤنٹر کرنا تو ایک تیسرے اسپیکٹ کی بات ہے نا، تیسرے لیول کی جا کے بات ہو گئی ہے۔ جتنے بھی لوگ آج مجھے سن رہے ہیں، آج میں اپنے اس ویلاگ کے تھرو ایک شدید دکھ کا اظہار کرتا ہوں ان تمام قیمتی جانوں کے لیے جو گئیں آج، اور ان پچھلے دنوں میں گئی ہیں، ان تمام لوگوں کی جن کو ایک گھر اجڑ گئے۔ مختلف ویڈیوز سامنے آئی ہیں، دل لرزانے والی ویڈیوز ہیں، اور ایسی ویڈیوز کے قیامت بالکل سامنے ان لوگوں کو نظر آئی ہے جنہوں نے اس کو فیس کیا۔ ہم تو خالی یہاں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے ہیں نا حالات۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، جتنے بھی لوکل پاکستانی ہمیں سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کیجئے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے، اس قوم کے لیے دعا کیجئے، اور ایک سیگمنٹ بنی ہے، ایک اسپریڈ آف نالج کا ایک سیگمنٹ بنی ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں ہم کہ بھائی یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ اسی کا رزلٹ ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری چیزیں مس چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم اتنے پڑھے لکھے ہوتے، ہم نے نالج گین کی ہوتی، ہم نے اس انجینئرنگ، ضروری تو نہیں کہ ڈگریوں سے جا کے انجینئرنگ کی ہوتی،
علم جو خواہش ہے، جستجو ہے، مشکوک ایک ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے انسان مشکوک رہتا ہے، تو وہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. آج تو آن لائن دور ہے. اگر ہم نے بحیثیت ایک قوم اپنے انفراسٹرکچر پہ، اپنی انجینئرنگ پہ کام کیا ہوتا تو یہ اس طرح کے جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں ان کو مینج بڑے آسانی سے کیا جا سکتا تھا، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، استعمال پاسبل تھا، یہ سب کچھ ہو سکتا. لیکن ہم نے نہیں کیا، اور ہم آنے والے سالوں تک بھی یہ نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے جب کبھی بھی ایسا فلڈ آتا ہے، ایسے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو ہر جگہ چینل سے، ہر جگہ سے ایک اپیل جاتی ہے سب لوگوں کے لیے کہ جی امداد بھیجیں. میں آج اپیل کو تھوڑا ڈائیورٹ کرتا ہوں. امداد تو بس آ جائے گی، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا، وہ تو پہنچ جائے گی ان لوگوں تک. لیکن میں آج اپنی اپیل کرتا ہوں کہ آج تمام جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اس آواز کا حصہ بنے اور آنے والے ٹائم پہ اسپریڈ کریں لوگوں میں کہ بھائی اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب ہم نے انفراسٹرکچر پہ، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، ساری فیلڈ پہ کام کر کے اپنے آپ کو اس نالج اکانومی میں بالکل خود مختار کرنا ہے. اور اب یہ ضروری ہو چکا ہے، ورنہ ہر 10 سال بعد اللہ نہ کرے ہر ٹائم بعد کوئی بھی ایسی قدرتی آفت آئے گی اور ہم بے بس رہیں گے. سروائیول از فار دا فٹسٹ. قدرتی آفات ضرور آتی ہیں لیکن انہیں ہولڈ کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اپنی نالج سے، محنت سے، اور طوفان آنے سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر کے رکھنا پڑتا ہے. یہ تو کامن سینس ہے. بہت سارے لوگ مجھے اس بات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ جی غلط کہہ رہے ہیں، تو قدرتی آفت ہے. قدرتی آفت ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بھی تو یہاں پہ بھیجا ہے نا کچھ کرنے کے لیے. ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کی، انفراسٹرکچر کی، کہ قدرتی آفات سے نپٹا جائے جب کبھی ضرورت ہو. کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے تب بھی فیل ہو جائیں لیکن کوشش تو کی ہوگی نا. خدا بھی تو کہتا ہے کہ میں محنت کش کا دوست ہوں. تو ہم نے کب کوششیں کی؟ آج کا یہ ویلاگ بالکل بزنس سے ہٹ کے ہے، لیکن تمام تر لوگ، تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں جو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، جو ہمیں سنتے ہیں ریگولرلی، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، سمجھ بھی رکھتے ہیں، بوجھ بھی رکھتے ہیں، اور اس ملک کے لیے بہت اچھا سافٹ کارنر بھی تو رکھتے ہیں، پیٹریوٹزم بھی تو رکھتے ہیں. اور آج امداد کے لیے میں کہیں پر بھی جتنا بھی سوشل فورم پہ آتا ہے، آواز میں نہیں بلند کرنا چاہتا کہ امداد بھیجیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آواز بنے کہ اب ہمیں سیکھنا ہے، اب ہمیں مزید پڑھنا ہے، اور اس پڑھائی کو زیادہ اوپر لے کے جانا ہے، اور اسی پڑھانے کو فروغ دینا ہے انجینئرنگ اکانومی پہ، میڈیکل اکانومی پہ، انفراسٹرکچر اکانومی پہ، ڈیولپمنٹ اکانومی پہ. اب ہم نے کام کرنا ہے اور یہ آج سے ہی کرنا ہے. یہ آواز پھیلانا اب بہت ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی چیلنج سے نپٹنے کے لیے بحیثیت ایک قوم ہم ریڈی رہیں. بہت آسان ہوگا دوسروں پہ ڈال دینا کہ حکومت ٹائم پہ نہیں تھی، فلانا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے آفت تھی، آزمائش تھی، سب تھی. لیکن ہماری اپنی بھی ایک غلطی ہے دیٹ وی ور ناٹ ریڈی فار اٹ، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز آج کے اس ویلاگ میں پرٹیکولرلی جو کہ میں نے اپنے تمام لسنرز ویورز کے لیے کیا ہے ریگارڈنگ دا فلڈ اپڈیٹس، اگلا ویلاگ کرنے جا رہا ہوں فلڈ کی اپڈیٹس بتانے کے لیے، اور افیکٹ اس سے اگلا میں بتاؤں گا افیکٹ کیا کرے گا ریل اسٹیٹ کو، یہ بھی بتانا ضروری ہے. اب چینل کی کچھ نہ کچھ ایسی لمیٹیشنز ایسی ہیں، ہر چیز کھل کے بالکل نہیں بول سکتا، لیکن اسٹے ٹیون کریں، سبسکرائب کریں، لاگ ان کریں، ہٹ دا بیل آئکن کریں تاکہ آپ کو تمام تر تفصیلات ملتی رہیں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.